کیا بڑی عدالت کے اہم فیصلے کے بعد آئینی ترمیم کے لیے ارکان پارلیمنٹ کی خرید و فروخت کو آئینی تحفظ مل گیا؟ ناظرین، میرے شیر کی حکومت نے بالآخر آئینی ترمیم کے لیے آگ کا دریا عبور کر دیا۔ میرے شیر نے آئینی ترمیم تک پہنچنے کے لیے بڑی مشکلات کا جمع مردی سے سامنا کیا۔ اس دوران 2 صوبوں کے الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے۔ قومی اسمبلی کو باقاعدہ منصوبے کے تحت مدت پوری کرنے سے 48 گھنٹے پہلے تحلیل کیا گیا۔ نگراں دور میں نئے سرے سے حلقہ بندیاں کرائی گئیں۔ انتخابات لڑنے والے امیدواروں کے ہاتھوں سے سرعام کاغذات نامزدگی چھینے گئے۔ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اغوا کیا گیا۔ ایک سیاسی پارٹی کو بلے کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا۔ سیاسی جماعت کے امیدواروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے آزاد ڈکلیئر کیا گیا۔ 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب فارم 45 اور 47 تبدیل کیے گئے۔ خواتین اور اقلیتی رہنماؤں کی مخصوص سیٹیں تناسب کے برعکس قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود حکومتی اتحادیوں میں بانٹی گئیں۔ آرڈیننس جاری کر کے الیکشن ٹریبیونلز کو کام کرنے سے روکا گیا۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے فیصلے کو ماننے کے لیے جواز تراشے گئے۔ دوبارہ گنتی کے دوران جیتے ہوئے امیدوار ہزاروں ووٹ مسترد ہونے کے بعد معجزانہ طور پر ہار گئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چند گھنٹوں میں آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کیا گیا۔ آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کے بینچ میں ایڈ ہاک جج کو شامل کیا گیا۔ بینچ میں شامل 4 ججوں نے بیٹھ کر 5 ججوں کا پہلا حکم نامہ جاری کر دیا۔ فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر عدالتی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ چند سیکنڈز میں بینچ پر اعتراض کو متفقہ طور پر مسترد کیا گیا اور پھر بجلی سے بھی تیز رفتار کے ساتھ بغیر کسی وقفے کے پلک جھپکتے ہی فیصلہ سنا دیا گیا۔ ان تمام رکاوٹوں کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی میرے شیر کی حکومت نے آئینی ترمیم کے لیے بڑی سے بڑی مشکل کا جواب مردی سے مقابلہ کیا۔ اب ارکان کے ضمیر جگانے جیسی صرف ایک معمولی رکاوٹ میرے شیر کے آگے کھڑی ہے۔ معمولی اس لیے کہ ارکان پارلیمنٹ کے ضمیر جگانے کا میرے شیر کے پاس 30 سال سے زائد کا تجربہ ہے۔ چھانگا مانگا سے لے کر سندھ ہاؤس تک کون سا سیاسی گھوڑا کیسے خریدنا ہے، یہ کام میرے شیر اور اس کی اہم اتحادی جماعت کو بخوبی معلوم ہے۔ اب میرے شیر کے پاس اہم آئینی ترمیم کے لیے صرف 3 ہفتے کا وقت باقی ہے۔ اس دوران میرے شیر کی حکومت کو شہر اقتدار میں اہم بین الاقوامی کانفرنس کے لیے امن و امان برقرار بھی رکھنا ہے اور آئینی ترمیم کے لیے بندے بھی پورے کرنے ہیں۔ دوسری جانب میرے کپتان کے کھلاڑی ایک بار پھر کل اسلام آباد میں احتجاج کے لیے کمر کس چکے ہیں۔ آزاد قبیلے کے سینیٹر اپنی پریس کانفرنس میں احتجاج میں لاشیں گرنے کے خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ میرے مولانا صاحب میرے شیر کی حکومت کو جہاں آئینی ترمیم مؤخر کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، وہیں میرے کپتان کے کھلاڑیوں کو احتجاج نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ایس سی او کانفرنس سے قبل ذرا سی غلطی، چاہے وہ میرے شیر کی طرف سے ہو یا پھر میرے کپتان کی جانب سے، میرے ملک کو بین الاقوامی سطح پر ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی بڑی عدالت کے فیصلے کے بعد ملکی سیاسی صورتحال اور مولانا فضل الرحمان کے میرے شیر اور میرے کپتان کو آئینی ترمیم کے حوالے سے دیے گئے مشورے پر ہم 10 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا سپریم کورٹ کی جانب سے آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیل منظور ہونے کے بعد حکومت کو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی؟ سوال نمبر 2، تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں اور جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ تحریک انصاف کو پارلیمنٹ اور عدلیہ پر اعتماد نہیں، کیا تحریک انصاف کے پاس اب صرف احتجاج کا رستہ رہ گیا ہے؟ سوال نمبر 3، مولانا فضل الرحمان کے مطابق 18ویں ترمیم کے لیے 9 ماہ تک بحث کی گئی، 26ویں ترمیم کے لیے حکومت کیوں اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ سوال نمبر 4، تحریک انصاف اور مولانا کے درمیان آج کل کافی قربت ہے، کیا تحریک انصاف مولانا صاحب کی تجویز پر ایس سی او کے اجلاس تک احتجاج مؤخر کر دے گی؟ سوال نمبر 5، آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیل منظور ہو چکی، ہو سکتا ہے کہ 26ویں ترمیم بھی منظور ہو جائے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ایک تقسیم کا تاثر پایا جاتا ہے، کیا اب ججز کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ رک جائے گا؟ سوال نمبر 6، نیب ترامیم کیس میں اگر عمران خان کو سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی سہولت دی گئی تھی تو 63A نظر ثانی کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ سوال نمبر 7، تحریک انصاف کا موقف ہے کہ 63A پر بننے والا بینچ غیر قانونی ہے، تحریک انصاف بینچ کو غیر قانونی ثابت کرنے کے لیے کس فورم سے رجوع کرے گی؟ سوال نمبر 8، بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائیں تو معاملہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے گا، آخر حکومت 25 اکتوبر کے بعد کی صورتحال سے خوفزدہ کیوں ہے؟ سوال نمبر 9، عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے موکل کی وکالت کرنے کے بجائے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، لیکن چیف جسٹس کی درخواست پر عدالتی معاون بن گئے۔
جس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر پر کڑی تنقید کی گئی۔ کیا بائیکاٹ کے بعد بیرسٹر علی ظفر کا عدالتی معاون بننے کا فیصلہ درست تھا؟ سوال نمبر 10، آرٹیکل 63A پر مئی 2022 میں اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ دیا جس سے آئین کو ری رائٹ کرنے کا تاثر پیدا ہوا۔ کیا آج کے فیصلے سے وہ تاثر زائل ہو جائے گا یا شکوک و شبہات میں اضافہ ہوگا؟